السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ہم دیوبند کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، اللہ ہمارا سفر آسان کرے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ لوگ دیکھ سکیں اور دیوبند کا خوشنما منظر ان کی نظروں سے بھی گزر سکے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عزیز حضرت مولانا سرفراز صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے ان کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم اور چلتے ہیں۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ اللہ کے محبوب کے اور دین مبین کے، اللہ کے محبوب کے اور دین مبین کے خوددار و علمدار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا داخلی دروازہ ہے، اس کو مدنی گیٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ہم اندر داخل ہوں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور بھی نظارے دکھائیں گے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی قدیم دارالحدیث ہے، جس کو دارالعلوم کی شان اور بان کہا جاتا ہے اور جس کے ذریعے سے دارالعلوم دیوبند کی پہچان کی جاتی ہے۔ یہ وہی نقشہ ہے۔ اس وقت ذرا آپ کو ہو سکتا ہے صاف نظر نہ آ رہا ہو، چونکہ اس وقت سورج نکل رہا ہے، صبح صبح کا وقت ہے اور زیادہ صاف نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ باب الظاہر ہے جو لائبریری کا داخلی دروازہ ہے، لائبریری کی طرف جاتا ہے۔ ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے دیوبند نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اس وقت ہم مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ یہ ہمارا وہ مادر علمی ہے کہ جس کے اندر ہم 2 سال قبل ہم تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ الحمدللہ، یہاں کی وہی رونقیں اور وہی رنگینیاں آج پھر سے ہمارے دل کو لبھا رہی ہیں اور وہ احساس تازہ کرا رہی ہیں کہ جس وقت ہم یہاں درسگاہوں کے اندر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اور قال اللہ قال رسول کی صدائے گشت کر رہی ہوتی تھی۔ اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دارالعلوم دیوبند کی جدید لائبریری ہے، جس کو شیخ الہند لائبریری کا نام دیا گیا ہے۔ اسی کے اندر ہماری کلاس چلا کرتی تھی۔ اس کے تہخانے کے اندر 7-8 منزلہ بلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت۔ اور ابھی تو اس وقت یہاں امتحان چونکہ ہو رہے ہیں، ابھی اب اندر داخل نہیں ہو سکتے، لیکن ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پر آپ کو انشاءاللہ اندر کا نظارہ بھی دکھائیں گے۔ اور آپ اس طرف دیکھیں تو یہ مسجد رشید ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تاج محل کے بالکل روبرو اور تاج محل کے بالکل ہو بہو بنائی گئی ہے اور اسی کی طرح دکھتی بھی ہے۔ الحمدللہ، اس کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے اور یقیناً یہ بات دلوں کے اندر سے جو ہے نکل کر آتی ہے کہ اگر کوئی مسجد ہندوستان کے اندر بنائی گئی ہے تو یقیناً یہ وہی مسجد ہے۔ ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں، میری بائیں جانب آپ دیکھیں تو یہ کچھ نئی بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے کہ جس کے اندر عربی فارسی کی جو ہے کلاسیں لگ رہی ہیں اس وقت۔ یہ ہمارے سامنے اس میں کام چلا ہوا تھا، لیکن ابھی الحمدللہ تعمیری کام مکمل ہو چکا ہے اور جو ہے تعلیم اس کے اندر شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت ہم عصر کی نماز کے بعد مسجد رشید سے باہر کی جانب جا رہے ہیں۔ ہم لوگ نماز پڑھ کے نکلے ہیں ابھی۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت مسجد رشید کا خوبصورت منظر، جو دارالعلوم دیوبند کی عظیم مسجد ہے۔ یہ صدر دروازہ ہے، یہاں سے ایگزٹ ہوتی ہے، باہر نکلنے کا راستہ ہے اور یہ مسجد رشید کا خوبصورت منظر ہے۔ اسلام کا پرچم دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار
نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے، رب کی قسم اسلاف کا میرے ہر شاہکار نرالا ہے۔ اس وقت ہم حاضر ہیں مسجد رشید کے سامنے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید ہے۔ ماشاءاللہ یہاں سے بہت ہی خوبصورت منظر آ رہا ہے، تو اس وقت ہم یہاں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی مسجد قدیم ہے، اس کو مسجد قدیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پرانے انداز پر بنائی گئی ہے، اس کا بھی بہت خوبصورت نقشہ ہے۔ یہ اولیاء کرام، علماء کرام کی جو ہے جائے نماز ہے، جہاں ان لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں، ان لوگوں نے سجدے کیے ہیں۔ اس لشکر کے جانبازوں سے، اس لشکر کے جانبازوں سے ہر باطل گھبرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے، دیوبند نے اسلام کا پرچم، دیوبند نے اسلام کا پرچم۔ احاطہ مولسری میں موجود ہیں، اور یہ ہمارے سامنے نودرہ ہے، ادھر یہ نودرے کی بلڈنگ ہے، اور یہ احاطہ مولسری ہے۔ یہ مولسری کا پیڑ یہاں موجود ہے، دو پیڑ ہیں یہاں، ایک یہ ادھر ہے، ایک ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دو پیڑ ہیں احاطہ مولسری کے اندر، اور یہ پورا منظر ہے یہاں کا، اور یہ نودرے کی بلڈنگ ہے۔ یہ باب قاسم ہے، جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی، اس کو باب قاسم کہا جاتا ہے، یا دارالعلوم دیوبند کا ایک گیٹ ہے جس کو صدر دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ احاطہ مولسری کے پاس سے بنایا گیا ہے۔ دیوبند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی وہ بلڈنگ ہے جس کو ثانویہ کہا جاتا ہے، جہاں چہارم تک کے طلباء کی تعلیم کا جو ہے سلسلہ ہے، اور یہ دارالاقامہ کی بلڈنگ ہے جس کو اعظمی منزل کہا جاتا ہے۔ دیوبند میں اسلام کا پرچم، احمد علی گنگوہی تھانوی مدنی ہمارے رہبر ہیں، عشق۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دارالمدرسین ہے جس کو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں ان کو رہائش گاہ دی گئی ہے، یہاں وہ لوگ قیام فرماتے ہیں۔ علماء کرام عشق رسول کا سبق پڑھایا کشمیری شاہ انور نے، عشق رسول۔ یہ بھی دارالاقامہ کی منزل ہے جس کو آسامی منزل اور شیخ الاسلام منزل کا نام دیا گیا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز سے بنائی گئی ہے۔ یہ اس وقت ہم دارالقرآن کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو دارالعلوم دیوبند کا دارالقرآن ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا سرفراز صاحب، زیدہ مجدکم۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا دارالقرآن ہے جس کے اندر حفظ وغیرہ کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے،